ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے۔ تو آج کا ہمارا تجوید کا جو سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کیسے کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم تین چیزوں کو جو بیسک سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں، مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، اور حروف متحجی کے جو مخارج ہیں ان کی تعریفات۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ مخارج کیا ہیں۔ مخارج جو ہے یہ خرجہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور مخرج وہ چیز کو کہتے ہیں جہاں سے وہ نکلا۔ مطلب کیا نکلا؟ اگر ہم حرف کے اعتبار سے بات کریں تو حرف کی جہاں سے ادائیگی ہوئی وہ اس کا مخرج ہے۔ تو مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے۔ تو یہاں ایک ڈایاگرام کے ذریعے آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے، مطلب اس کا مخرج کیا ہے۔ جس طرح یہ حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، حا ہے، غین، خا۔ اب یہ جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، جنہیں ہم حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ قاف ہے، کاف ہے۔ اب یہ جو ہے یہ قاف جو ہے یہ تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح کاف جو ہے یہ سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان بنائی گئی ہے ڈایاگرام میں، اور یہ زبان کے حصے ہیں۔ اب زبان کے جو حصے ہیں یہاں پہ تین حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے زبان کی جڑ، یہ نیچے والی، اور ایک ہوتا ہے سرا، یہ نوک سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، جہاں پہ آخری پوائنٹ ہوتا ہے اسے نوک کہتے ہیں، اور یہ نوک سے پیچھے ہوتا ہے۔ ایک نوک ہو گیا حصہ، ایک سرا ہو گیا، اور تیسرا اس کی جڑ ہوگی۔ اسی طرح دانتوں کے دو حصے ہیں۔ یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنی ضروری ہیں تاکہ آگے کام آئیں گی۔ دانتوں کے دو حصے ہیں، ایک دانتوں کی جڑ ہے یعنی اوپر جانے، اور ایک جو اس کا سرا ہے جہاں پہ دوسرے دانت کے ساتھ یہ ملتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ اگلی ڈایاگرام میں آپ کو دانتوں کا باقاعدہ طور پہ نقشہ بتایا گیا ہے۔ یہ دانتوں کے نام ہیں، ناجز ہے، طاحن ہے، طاحن ہے، طاحن ہے، ضاحک ہے، ناب ہے۔ ناب کی جو جمع ہے وہ انیاب ہوتی ہے۔ اسی طرح رباعی ہے، ثنایا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ترتیب دوبارہ سے آ جاتی ہے، اور یہ حلق کا نقشہ بتایا گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ اس کو ایک غور سے دیکھ لینا ہے۔ اچھا، تو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مخرج معلوم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مخرج کی تعریف کو زبانی اچھی طرح یاد کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ لگا دیں۔ یعنی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عین جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں گا کہ عین کو ساکن کر دوں گا، اس سے پہلے حمزہ زبر لگا دوں گا۔ جس طرح یہ میں نے مثال دی ہے، حمزہ زبر عین آ۔ اب عین آ پہ جہاں پہ میری آواز رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے آواز، وہی اس کا مخرج ہے۔ اسی طرح حمزہ آ زبر آہ، اب جہاں پہ میری آواز ٹھہری ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی لفظ کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہ با کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، تا کا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا، تا کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگا دینا۔ جیسے حمزہ زبر تا ات، اب جہاں پہ یہ زبان میری رک گئی ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ تو اسی طرح آگے دوسرا جو طریقہ ہے مخارج کو یاد کرنے کا، وہ الف جو ہے وہ جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے، اس کے لیے کوئی زبان کو حرارت دینے کی ضرورت نہیں، یہ سمپل آپ نے الف کہنا تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو تر حصہ کہتے ہیں اور ایک حصہ خشک ہوتا ہے۔ جو تر حصہ ہوتا ہے وہ اندر دانتوں کی جانب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دونوں ہونٹوں کے جو تر حصے ہیں، اوپر والے ہونٹوں کا اور نیچے والے ہونٹوں کا، ان دونوں کو ملا دینا ہے اور لفظ ادا کرنا ہے با۔ اسی طرح جب تا ادا کریں گے یا دال آپ پڑھیں گے یا قا پڑھتے ہیں تو زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گی۔ دانتوں کے میں نے آپ کو بتایا تھا دو حصے ہوتے ہیں، ایک جڑ ہوتی ہے اور دوسرا اس کا سرا ہوتا ہے۔ جو جڑ ہے وہ اوپر کی جانب ہوتی ہے جہاں پہ مسوڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے زبان کی جو نوک ہے، زبان کے کتنے حصے تھے؟ تین حصے، زبان کی نوک، زبان کا سرا اور زبان کی جڑ۔
تو یہاں پہ آپ نے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے، تو یہاں سے اس کا مخرج بالکل صحیح ادا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، زبان لگانی ہے اوپر، نوک جو ہے زبان کی وہ دانتوں کی جڑ سے لگانی ہے، جیسے تا، دال، تو۔ اسی طرح زبان کا جو سرا ہے سا، زال اور ظا ادا کرنے کے لیے زبان کا جو سرا ہے جو نوک کے نسبتاً پیچھے ہوتا ہے، بالکل پیچھے ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے زبان لگا دینی ہے اور لفظ ادا ہوگا سا، زال، ظا۔ اسی طرح جب آپ نے زا پڑھنا ہے، سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے تو زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، جو فرنٹ والے جو دانت ہیں جنہیں ہم یہ رباعی کہتے ہیں، اور ثنایا کی طرف یہ زبان جائے گی، رباعی سے ثنایا کی طرف زبان جائے گی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کا سرا لے کے جانا ہے۔ سرا آپ کو بتایا کہ زبان کی نوک سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، تو آپ نے یہ لگا کے تو یہ زبان کے ساتھ آواز نکالنی ہے، سا، زال، ظا۔ اسی طرح زا، سین اور صاد کی ہم جو بات کر رہے تھے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، اندرونی کنارہ آپ کو میں نے پہلے ابھی بتایا، تو زبان کی جو نوک ہے وہ اندرونی کنارے، جو دانتوں کے دو اندرونی کنارے ہیں جو آپ کو بتایا ہے کہ رباعی کی طرف سے ثنایا کی طرف جائیں گے، تو آپ نے ان کو ملانا ہے، تو یہ آواز نکلے گی صاد، زا، سین۔ اب اس طرح آپ جیم، شین اور یا کو اگر آپ آواز نکالنا چاہ رہے ہیں تو زبان کا جو درمیان ہوگا اور تالو کا درمیان ہوگا، اس کو یہ ڈایاگرام کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نیچے جو ہے یا، شین اور جیم، یہ تینوں جو ہیں یہ زبان کا درمیان ہوگا اور تالو کا درمیان ہوگا، تو آپ نے جب یہ آواز نکالنی ہے جیم، شین، یا، اور اس کے بعد جو لفظ ہے فا، جو حرف فا ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے، اب اوپر کا دانتوں کا کنارہ وہ ہوتا ہے جو نیچے کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جب دونوں دانت ملتے ہیں تو وہ کنارے کنارے سے ملتے ہیں، تو اوپر کے دانتوں کا جو کنارہ ہے وہ نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے سے لگے گا۔ جو تر حصہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خشک اور دوسرا تر حصہ ہوتا ہے، تو آپ نے اوپر کے جو دانتوں کے کنارے ہیں وہ نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے سے آپ نے ٹچ کرنا ہے، تو یہ آواز نکلے گی فا، فا۔ اسی طرح حروف حلقیہ جو ہے، حمزہ ہے، ہا ہے، اب یہ جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک نشانی بھی ہے، جب آپ حمزہ یا ہا کہیں گے تو اس وقت آپ کا جو سینہ ہے اس میں ایک وائبریشن پیدا ہوگی، جو آپ کی یہ نشانی ہوگی کہ آپ کا لفظ بالکل ٹھیک ادا ہو رہا ہے۔ اور اس کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بھاگ کے آتے ہیں کہیں سے تو آپ کو سانس کچھ زیادہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک آواز نکلتی ہے جیسے وہ ہا کی بالکل صحیح آواز ہے۔ اسی طرح جو عین ہے اور آ ہے، اچھا حلق کا نیچے والا حصہ آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ حمزہ اور ہا حلق کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا ہوگا، اس کی ڈایاگرام میں یہ آپ کو بتایا۔ اب جو عین اور آ ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، تو اس کی آپ نے پریکٹس بڑی اچھی طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ یہ دو لفظ جب بھی آئیں گے اس کی آواز جو ہے یہ آپ کو آنی چاہیے۔ جیسے اس کی پریکٹس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے عین بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ہر ایک لفظ کے اندر عین کو شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں گلاس کہتے ہیں، اب گلاس نہیں کہنا، آپ نے کہنا گلاس، پینسل، موبائل، موبائل یا موبائل، اس طرح آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کے ساتھ کچھ لفظ آگے پیچھے ہو جائیں یا کچھ غلط ہو جائیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کی پریکٹس جب آپ کریں گے اس طریقے کے ساتھ تو آپ کا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی عین اور آ
اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح غائن اور خا جو ہے یہ حلق کے بالکل اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، یہ بالکل اوپر والا حصہ ہے حلق کا، یا یہاں سے سمجھنا چاہیں تو یہ والا حصہ حلق کا سب سے اوپر والا حصہ، غین خا۔ اب یہ جو حروف ہیں غین اور خا، آپ کو یہ پہلے لیکچر میں نے سمجھایا تھا کہ یہ حروف حلقیہ میں سے ہیں، یعنی ان کی آواز جو ہے وہ موٹی نکلے گی۔ ان کے بعد لفظ آ جاتا ہے قاف۔ اب زبان کی جڑ میں نے 3 حصے آپ کو بتائے تھے، زبان کی نوک، زبان کا سرا اور زبان کی جڑ۔ تو یہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہوگا۔ اب تالو کیا ہوتا ہے؟ تالو ہم اس حصے کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا، جسے کوا بھی کہتے ہیں ہم، یہ حصہ۔ تو یہ نرم حصہ ہے جو کوے کی بالکل جانب ہے، اور کوے سے تھوڑا سا آگے جو حصہ ہوگا وہ سخت حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی آواز جب نکالنی ہے تو زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے زبان تھوڑی سی اٹھ جائے گی، قاف، اور اسی طرح کاف، یہ باریک نکلے گا اور اوپر والا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جب میم کو ادا کرنا ہے تو دونوں ہونٹوں کے جو خشک حصے ہیں، خشک حصے آپ کو بتایا تھا جو بالکل بیرونی جانب ہوں گے، تو آپ نے ان دونوں حصوں کو ملانا ہے، پھر پڑھنا ہے میم۔ اور اسی طرح جب آپ نے واؤ کو ادا کرنا ہے تو آپ نے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ واؤ جب آپ پڑھیں گے تو دونوں ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے، بالکل گول کر کے پڑھنا ہے، واؤ۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے یہ ہے ضاد۔ اس کو کچھ دوست ضا کے قریب ترین پڑھتے ہیں، کچھ دال کے قریب ترین پڑھتے ہیں۔ جو ضا کے قریب ترین پڑھتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، جو اسے دال کے قریب پڑھتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں۔ تو ہم جو ہے یہ دال کے قریب پڑھتے ہیں۔ تو ضاد جب ادا کرنا ہے آپ نے، زبان کی کروٹ جو ہے، زبان کی جو سائڈوں والے جو حصے ہوتے ہیں اس کی ایک کروٹ، یعنی کہ اس کو ایک جانب سے اوپر کرنا ہے، اور داڑھوں کی جڑ سے، داڑھیں جو ہیں اس کی ایک جڑ سے، یعنی کہ جو یہ داڑھیں بنی ہوئی ہیں اس کی ایک سائڈ پہ، یہ طاحن 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 جو ہے داڑھیں، اس کی ایک سائڈ سے، کسی ایک سائڈ سے آپ کی زبان اٹھے گی اور ضاد کا جو لفظ ہے وہ ادا ہوگا۔ اور چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے، جیسے ضاد ضاد۔ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جہاں پہ میں قلقلہ کر رہا ہوں د، اسی طرح آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کی وجہ آپ کو 11ویں سبق میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد لام ہے۔ لام کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے، اب دواحق سے ثنایا تک کے جو مسوڑے ہیں یہ دواحق ہے، اور اس سے ثنایا تک کے جو مسوڑے ہیں یہاں سے جو ہے وہ آپ کا لفظ لام ادا ہوگا۔ تو آپ نے یہ دانتوں کے نام دیکھ لینے ہیں، اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو آپ نے کمنٹ میں دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نون آ جاتا ہے۔ تو جب لفظ نون ادا کرنا ہے زبان کا کنارہ ہوگا، اور انیاب، انیاب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ناب کی جمع ہے، یہ دونوں جو دانت ہیں یہ جب ملیں گے تو انیاب کہلائے گا۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے، انیاب سے ثنایا تک کے، انیاب یعنی ناب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے، جڑ دانت کی کیا ہے؟ اوپر والی، جہاں سے مسوڑے ٹچ ہوتے ہیں وہاں سے ادا ہوگا۔ اسی طرح را ہے، لفظ جو را ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے وہ اس کے مقابل جو ہے، جو بھی دانت ہے وہ اس کے برابر سے ادا ہوگا۔ اور اسی طرح حروف تہجی جو ہے یہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ نے اس میں سمجھ لینا ہے کہ بھئی حرفوں کے جو مخارج ہیں وہ کس کس طرح سے ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پورے کو میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ جو پیلے کلر کے حروف ہیں یہ ہم نے ایک لیکچر تیار کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سرخ کلر کے جو حروف ہیں جنہیں ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں یہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، جو بلیک کلر میں حروف ہیں یہ ہر حالت میں باریک پڑے جاتے ہیں، اور جو حروف پیلے کلر میں ہم نے دیے تھے ان کا بتایا گیا تھا
کہ یہ کبھی موٹے پڑے جائیں گے اور کبھی باریک پڑے جائیں گے اپنے قواعد کے اعتبار سے. تو اب یہ پڑھا جانے لگا سبق، آپ نے پیچھے پیچھے دہرانے کی کوشش کرنی ہے. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون. جب آپ نے نون ادا کرنا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ نے جو ناک ہے اس کو تھوڑا سا پکڑ کے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ویسے تھوڑی سی آواز جائے گی ناک میں لیکن وہ غنہ کی ہوگی. ویسے جب آپ نے نون ادا کرنا ہے تو آپ کے آواز ناک میں سے نہیں آنی چاہیے، ناک کی جو بانسری ہے اس میں سے آواز نہیں آنی چاہیے. نون واو ہا حمزہ یا. تو آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ حروف کے مخارج کے ساتھ سبق یاد ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.